خوب عشق ہے. جب عشق اور محبت ہو جائے تو پھر جلنا معنی نہیں رکھتا. پھر جل جائے تو جل جائے، وہ بدن ہے، بدن جل بھی جائے تو کیا ہوگا. عزیزان محترم، وہ یہی ہے. یہیں سے آپ اس چیزوں کو کمپیئر کریں کہ کیا وجہ تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جمال الہی ہیں کہ جب زلیخا اس جمال کو دیکھتی ہے تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتی، اور مصر کی خواتین زلیخا پر اعتراض کرتی ہیں کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس کو تو تم نے اپنے گھر میں پالا ہے، بچوں کو تمہیں کیا ہے. اس نے بتا تمہیں نہیں پتا یوسف کیا ہے. تو اس نے کیا ہے کہا، میں تمہیں یوسف دکھاتی ہوں. یوسف کیا ہے. جان ایلیا شاعر تھے، کہتے تھے اپنے بھائی کو، وہ ان کے بھائی بھی بہت بڑے شاعر تھے اور امیر تھے، تو کہتے تھے تشنا کامی کی سزا دو تو مزہ آ جائے، تم ہمیں زہر پلا دو تو مزہ آ جائے، اور تم بھی کبھی زلیخا کی طرح کچھ حسینوں سے ملا دو تو مزہ آ جائے. تو یہی کہتے تھے کہ زلیخا نے مصر کی خواتین کو جمع کیا، حضرت یوسف کو بلایا گیا اور کیا کہا کہ سب سے سخت پھل کیا ہے، انار ہے. انار دیا اور چاقو دیا، کہا کہ جب یوسف پر نگاہ پڑے تو انار کو کاٹ لے. جب وہ جمال الہی آیا تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پھل کٹ رہا ہے یا انگلیاں کٹ رہی ہیں. یہی یوسف زہرا کربلا میں تھا. امام سے پوچھا لوگوں نے کہ جو لوگ اصحاب تھے آپ کے جد کے، کیا ان کو تکلیف ہو رہی تھی؟ کہا نہیں، کہا وہ اپنے امام کو دیکھ رہے تھے. ان کی گردنیں کٹتی رہی، ان کے بدن کے اعضاء کٹتے، انہیں پتہ نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ یہاں یوسف زہرا تھا. اللہ! اب یہ جب انسان اس عشق میں، اس محبت میں اپنے آپ کو ضم کر دیتا ہے، ایبزارو کر دیتا ہے، تو پھر اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی، پھر اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں رہتی. آئیڈینٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے، بس وہ ایک اور آئیڈینٹی پر زندہ ہے. جانے موت. اور بہرحال ہمیں خدا نے بنایا اس لیے کہ ہم ایک آئیڈینٹی پر اپنے آپ کو اپلفٹ کریں، اور ہم اپنی ذات کو اس مقصد کے لیے کہ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس میں اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں. اس میں ظاہر ہے محنت چاہیے، انسان کو سٹرگل چاہیے، اور یہ سٹرگل اور محنت بہت آرام سے نہیں ملتی ہے. بہرحال انسان کو اپنی عادتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، سیکریفائس دینا پڑتا ہے. بہرحال عشق یہی ہے، اور یہی عشق ہے جو انسان کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. جانے